أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم ثناگر اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت ثناگر، اور دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کی کرن کو دلوں میں جگائے رکھنا، امید کی کرن کو دلوں میں جگائے رکھنا کہ وہ آئے گا دلوں سے غموں کو نکالنے، کہ پھر راتیں ہوں گی روشن اور دن ہوں گے بے حد سہانے، اور کیوں نہ ہو کہ ماہ برکت، ماہ رحمت، ماہ رمضان آ گیا ہے۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے، میٹرو ون نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے، RKS پروڈکشن کی جانب سے بہت بہت رمضان کریم کا چاند مبارک ہو۔ ناظرین، آپ آج سے انتہائی رمضان تک روزانہ اسی ٹائم پر بزم ثناگر ملاحظہ کر سکیں گے، اور آپ کو بتانا چلوں کہ اس پروگرام میں بہت سارے دلچسپ مقابلے ہیں، جس میں کوئز کمپٹیشن ہوں گے، نعت کے مقابلے ہوں گے، ڈیبیٹس کے مقابلے ہوں گے، اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں آج کے مہمانان گرامی کی جانب۔ آج کے پہلے مہمان ہیں پروفیسر مفتی محمد زاہد اسلم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت رمضان مبارک ہو آپ کو۔ خیر مبارک، آپ کو بھی بہت مبارک ہو، اور اتنا عظیم الشان آپ نے ایک بزم سجائی ہے جس کا نام بزم ثناگر ہے، اور اس کا نام ہی بتا رہا ہے کہ اس بزم کے اندر جو باتیں ہوں گی وہ یقینی طور پر اسلام کے مطابق اور قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی ہیں۔ آپ کا نام بہت اچھا ہے، بزم ثناگر، یعنی ثناگر خود ثنا کرنے والے ہیں، اور یہاں پر ثنا پڑھنے والوں کو مواقع بھی دیے جاتے ہیں کہ اچھی ثنا کرنے والے آئیں اور اپنی حاضری پیش کریں۔ اور ماشاءاللہ یہ جو سیٹ بنوایا اس دفعہ، سیٹ بھی بڑا عظیم ہے، اور یہ اسپیشل بنایا گیا ہے بزم ثناگر، لوگو جو گھومتا ہے یہ بڑا عظیم ہے۔ اللہ پاک آپ کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین آمین۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں آج کے دوسرے مہمان جو کہ ہمارے ڈیبیٹ سیگمنٹ کے ہوسٹ بھی ہیں، جناب فرزان احمد صاحب، جن کا تعلق شعبہ تدریس سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں فرزان احمد صاحب؟ آپ کو بھی بہت بہت رمضان کریم مبارک۔ خیر مبارک، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، اور تمنائیں اس ٹرانسمیشن کی کامیابی کے لیے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور میرے دائیں جانب موجود ہیں ثنا خوان رسول، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اکثر مختلف ٹی وی چینلز پر آپ ان کو سنتے ہیں، بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک عبدالباسط رانا سہروردی الحسینی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں باسط بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو بھی بہت بہت رمضان مبارک۔ آپ کو بھی بہت بہت رمضان کی مبارک۔ ماشاءاللہ میں یہاں آیا، ایسا سما لگا ہے دیکھنے کو، ماشاءاللہ بہت انتہائی خوبصورت سیٹ لگ رہا ہے،
आप तो सदा ही प्यारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मोहब्बत है आपकी, आपकी मोहब्बत है। ट्रांसमिशन भी अल्लाह रब्बुल इज्जत कामयाबी का हो। आमीन आमीन आमीन। और इसमें इस सेट को सजाने में मेट्रो वन न्यूज़ की टीम के मैनेजमेंट का बड़ा हाथ है। पहले यकीनन उन्हीं के हाथ है, उन्हीं पर वही पेश है। अल्लाह ताला उनको आबाद रखे। आमीन तमाम आमीन मरकज़ को आमीन आमीन। और आपके साथ मौजूद हैं नन्हे कारी दयान शेख। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी बेटा बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। और अब्दुल वासिद राना साहब, जैसा कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है, अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम कोई आज का प्रोग्राम नहीं, 5 साल से मुसलसल ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं नाज़रीन। और इसका जो फॉर्मेट है कि हमारे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम्दे बारी ताला से होता है, तो मैं चाहूँगा कि आप हम्दे बारी ताला से इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, ताउम्र कर दे आना मुकद्दर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से तर है ज़बाने, हमदे खुदा से तर है ज़बान, कानों में रसगुलती है अज़ाने, बस एक सदा रही है बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और हाल ही में आप माशाल्लाह रोज़ा रसूल और हज़रत शरीफैन से हाजिर लगा कर आए हैं, और आप क्या कह रहे हैं? देखा सफा और मरवा भी देखा, रब के करम का जलवा भी देखा, देखा रवाइक सरों का समंदर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आप तो हमने जब सब देख लिया, फिर कहते हैं मौला मौला सभी और क्या चाहता है, बस मग़फ़िरत की अता चाहता है, बख्शिश के तालिब पे अपना करम कर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है माशाल्लाह। अल्लाह ताला को सलामत रखे, मज़े को भी मज़ा आ गया। क्या बात है वासिफ भाई, जिस तरह से हमारी रूह की ग़िज़ा है हम्दो सना, और उसके बगैर हम रह नहीं सकते, इसी तरह कोई भी प्रोग्राम हो वो स्पॉन्सर के बगैर है। तो यहाँ जिक्र करता चलूँ कि इस प्रोग्राम को आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन है अल आबिद एजुकेशनल सोसाइटी, द ग्रेसफुल ग्रामर स्कूल, बोलती किताबें, जावेद पब्लिशर, बिस्मिल्लाह रेजिडेंसी बाय मियादात होल्डिंग, मार्केटिंग बाय टाइम विजन मार्केटिंग, और नेल्सन पेंट। और नेल्सन पेंट बनाने वालों का कहना है कि रंग जिंदगी का, नेल्सन पेंट आपकी जिंदगी का रंग है, और उसकी खसूसियत ये है कि ये पेंट जो है 25% एक्स्ट्रा कवर करता है, यानी कि कम पेंट में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करता है। चलते हैं मुफ्ती साहब की जानिब। मुफ्ती साहब माशाल्लाह से रमज़ान की आमद है,
کیا کہنا چاہیں گے کہ ہمیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس ماہ مبارک کو کس طرح سے گزارنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیشہ سے محبت فرماتے ہیں. آپ کا شکریہ کہ آپ وقت نکالتے اور یہاں پر تشریف لاتے ہیں. اور آپ کی جو محبت ہے وہ ایسی ہے کہ کوئی 1-2 دن والی نہیں ہوتی اور 12 سال کے 12 مہینے میں محبت جاری رہتی ہے. اللہ تعالیٰ محبت سلامت رکھے. اور ابھی بھی آپ نے اپنا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہی ہمیں حکم دے دیا ہے کہ یہ کوئی 1 دن کا نہیں ہے. عرض کی آپ سے درخواست کی ہے. اینڈ تک انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں. جس طرح آپ کی محبت ہیں, محبت کا جواب محبت سے ہوتا ہے. اور جس طرح کہ ماہ سیام, ماہ غفران, ماہ رمضان کا یہ ہمارے اندر جلوہ ہو چکا ہے. یاد رکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار تھا کہ آپ ماہ سیام کا استقبال کیا کرتے تھے. استقبال کس انداز میں ہوتا تھا؟ آج پورے معاشرے کے اندر ہر بندہ محفلیں سجاتا ہے استقبال رمضان کے حوالے سے, لیکن استقبال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ماہ سیام کی آمد سے قبل ہی اپنے آپ کو تمام تر مصروفیات سے ایک طرف کر کے صرف رمضان مبارک کے احترام کے لیے لگ جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو یہ بتایا تھا کہ رمضان کی آمد پر خوشیاں منایا کرو. آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کا یہ جذبہ تھا کہ 6 مہینے رمضان کی آمد کی خوشیوں میں گزار دیتے اور 6 مہینے رمضان کی جدائی میں گزر جاتے. اللہ اکبر. پورا سال ایسے گزر جاتا, رمضان آتا تھا تو خوشیاں مناتے تھے. کیوں کہ ایک مومن کامل کیوں خوشی مناتا ہے؟ اس لیے کہ اس ماہ مبارک کے آتے ہی اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اچھا, سحر میں, افطار میں, ہر ایک لمحے کے اندر اللہ رب العالمین بے حساب لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور قرآن کریم کے اندر باقاعدہ ماہ سیام کا تذکرہ ہے. یعنی سورۃ البقرہ جو کہ قرآن کی سورت نمبر 2 ہے, اس کی آیت نمبر 183, 84, 85, 86, 87, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام سے لے کر آیت نمبر 187 تک اس بات کا تذکرہ ہے. پہلے تو یہ بتایا کہ اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, کہ تم پر روزے فرض کیے گئے. اچھا, روزے کیوں فرض کیے گئے؟ اصل میں یہ رسول اللہ کی ان محنتوں کا نتیجہ ہے کہ جو رسول اللہ نے اسلام کی خاطر تکلیفیں برداشت کی. اب مکہ میں رہتے ہیں, مکہ سے آپ کو حکم ہوتا ہے کہ آپ مدینہ کی طرف جائیں, ہجرت کریں. اب جب آپ نے ہجرت کا پہلا سال گزارا تو ہجرت کے دوسرے سال اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ دیا گیا. وہ تحفہ کیا تھا؟ رسول اللہ سفر میں ہیں, آپ نے غار میں وقت گزارا, غار کے اندر جلوہ گر ہیں, آپ نے قیام کیا, بغیر کھائے پیے آپ نے لمحات گزارے. اللہ نے فرمایا محبوب آپ کی ادا مجھے اس قدر پسند آ گئی ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ بھی اسلام کے اندر داخل ہوں گے ہم نے آپ کی ان اداؤں کو ان پر فرض کر دیا ہے کہ وہ روزے بھی رکھیں, وہ قیام بھی کریں, وہ بھوکے بھی رہیں, وہ پیاسے بھی رہیں. قرآن کہتا ہے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے. اچھا, پہلے لوگوں پر کس طرح فرض کیے گئے؟ 1,24,000 کو کم پیش انبیاء اکرام ہے, کسی کو 1 روزہ, کسی کو 2 روزے. لیکن اللہ کی محبت کا انداز دیکھیں, جب باری ہے نا محمد عربی کی امت کی, اللہ نے فرمایا کہ 1 روزہ نہیں, 2 روزے نہیں, بلکہ اللہ نے اس امت پر پورے ماہ سیام کے روزے فرض کر دیے. کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ہر عبادت کا اجر مقرر کیا گیا ہے, لیکن جب روزے کی بات آتی ہے تو الصوم لی وانا اجزی بہ یا وانا اجزا بہ, فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اللہ خود اس کی جزا بن جاتا ہوں. کیا بات ہے. یعنی روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو اللہ کی رضا مل جاتی ہے, اللہ کی ذات مل جاتی ہے. تو جس سے خدا مل گیا اس سے مصطفیٰ مل گیا, اور جس سے مصطفیٰ مل گیا اس کو تو دین اور دنیا کی دونوں جہانوں کی کامیابی مل گئی ہیں. تو آپ کی ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایک مرتبہ پھر اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کے اندر ایک ایسا مہینہ عطا فرما دیا ہے کہ جس مہینے کے اندر اگر ہم نوافل ادا کریں گے تو فرائض, اور اگر ایک فرض ادا کریں گے تو 70 فرض کا ثواب, اور اگر ہم کسی کے لیے ایک نیکی کریں گے تو عرش الا کر اب ہم پر رحمتوں کا نزول فرما دے گا. اللہ اکبر, کیا بات ہے. اور ناظرین اسی پیاری گفتگو کے ساتھ پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم سناگر, اور پروگرام بزم سناگر میں وقت ہوا چاہتا ہے تقریری مقابلے کا جس میں ہوسٹنگ کے فرائض انجام دے رہے ہیں فرزان احمد صاحب. جی فرزان احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو فرزان احمد کی جانب سے السلام علیکم اور رمضان وعلیکم السلام. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بزم سناگر جو کہ میٹرو 1 نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن ہے, اور اس میں اس وقت بہت ہی خاص سیگمنٹ کا وقت ہوا ہے جو ہے تقریری مقابلہ.
اور اس تقریری مقابلے میں آج ہمارے پاس 2 پارٹیسپینٹس موجود ہیں جن کا تعلق دا گریسفل گرامر اسکول سے ہے، اور ہمارے درمیان جو پارٹیسپینٹ موجود ہیں ان میں ایک پارٹیسپینٹ ہے عبداللہ ارشد، السلام علیکم، اور دوسرے پارٹیسپینٹ کا نام ہے محمد خبیب، وعلیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں تقریری مقابلہ شروع کرنے سے پہلے شکریہ کرنا چاہوں گا اپنے تمامی اسپانسرز کا، جن میں العابد ایجوکیشنل سوسائٹی، بولتی کتابیں جاوید پبلشرز، دا گریسفل گرامر اسکول اور نیلسن پیٹس شامل ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات اور بتاتا چلوں کہ اس تقریری مقابلے میں جیتنے والے پارٹیسپینٹ کو نیلسن پیٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپرز بھی دیے جائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں تقریری مقابلہ، اور آج کیونکہ پہلا دن ہے رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن کا، اور رمضان المبارک وہ مہینہ راؤ بھائی کہ جس میں قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا، اور آج ہمارے اس پہلے تقریری مقابلے کا خواتین و حضرات میں بتاتا چلوں جو موضوع ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے، اور وہ ہے قرآن سے دوری نوجوان کی سب سے بڑی کمزوری۔ تو آج ان نوجوانوں سے ہی ہم جانیں گے کہ قرآن سے دوری نوجوانوں کی سب سے بڑی کمزوری آخرکار کیوں ہے۔ شاعر نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ سلاطین عالم بھی اپنی جگہ ہے، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے، بدلتی رہی آسمانی کتابیں پر محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ میں ملتمس ہوں عبداللہ ارشد سے کہ وہ لب کشائی فرمائے۔ دلیل صبح تر بھی صحیح یہ سناٹا، مگر پہاڑ سے یہ رات کٹ چکے تو کہوں، مجھے تو نیند نہیں آئے گی کہ میرا شعور شب سحر سے آنکھیں چرا نہیں سکتا۔ علی وقار، آج میرا دل تڑپ رہا ہے، میری روح پکار رہی ہے، میری زبان گواہی دے رہی ہے کہ نوجوان کی کمزوری قرآن سے دوری ہے۔ علی وقار، وہ کتاب جو ہماری پہچان ہے، وہ کتاب جو ہمارا ہتھیار ہے، اس کتاب کو ہم نے پس پش ڈال دیا اور ہم ذلیل و خوار ہو گئے۔ یہ قرآن ہی تھا جس نے صحرا کے باسیوں کو دنیا کا امام بنا دیا، یہ قرآن ہی تھا جس نے غلاموں کو حکمران بنا دیا، یہ قرآن ہی تھا جس نے بے سمٹ قوم کو کامیابی کا راستہ دکھایا، اور آج ہم نے اسے تعویذوں تک محدود کر دیا، اسے طاقوں میں سجا کے رکھ دیا، اس پر عمل نہیں کیا۔ آج کی نوجوان نسل سوشل میڈیا، فیشن، مادیت کے دور میں ایسی الجھ چکی ہے کہ اس کے پاس قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے کا وقت نہیں۔ یہ حقیقت ہے جو قوم قرآن سے دور ہو جاتی ہے وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور آج میرے ارد گرد ہر سو نا امیدی، کفر، غربت و افلاس کے ڈیرے ہیں، کہیں ظلم و بربریت میں ڈوبی سرسبز وادی کشمیر ہے، تو کہیں قضا کا کھنجر اسرائیلی جاریت کا منہ بولتا ثبوت، کہیں ابو غریب کی جلے بے گناہوں سے آباد ہیں، تو کہیں قضا کا کھنجر میں اسرائیلی جاریت کا منہ بولتا ثبوت۔ علی وقار، اسلام ایک بین الاقوامی مذہب ہے، مسلمان کا کوئی ملک نہیں ہوتا، وہ کسی کے اصل و تقسیم کا پابند نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اصل و تقسیم کا پابند ہے، وہ خلیفۃ الارض ہے، یعنی تمام عرض کا ذمہ دار۔ دور حاضر اسلام ایک دین سے ہٹ کر ایک مذہب کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ دین تب تک دین ہوتا ہے جب اس پر دل سے عمل کیا جائے، جب وہ مجبوری بن جائے وہ مذہب بن جاتا ہے۔ ہم پیدائشی طور پر مسلمان ہیں، ہم دل سے اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کئی مسلم موجود۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنوت، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ ہم مسلمان تو ہیں مگر مومن نہیں، ہم نے قرآن و سنت کو پس پش ڈال دیا۔ وہ نوجوان جو کبھی ٹیپو سلطان، صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم کی شکل میں دنیا کو ہلا دیتے تھے، آج وہ مغربی میڈیا بے حیائی، فحاشی میں الجھ کر اپنی حقیقت بھول چکے ہیں۔ اب نہ وہ عشق نہ وہ جنون باقی رہ گیا، بس ایک سکون باقی۔ لیکن یاد رکھیے علی وقار، وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی جو اپنے دین سے غافل ہو جائیں۔ آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا، مجھے مٹا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، میری شرست میں ہے پاکی و درخشانی۔ تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، اور کر اپنی ذات کو داغے جگر سے نورانی۔ سماعت کا شکریہ۔ جو انتہائی جوش کے ساتھ خطابت کے جوڑ دکھا رہے تھے، اور ان کے اس جوش سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ اور اسی خیال کے ساتھ میں آپ کے سامنے متعارف کروانا چاہوں گا ہمارے آج کے اس مقابلے کے جو منصف ہیں،
माशाल्लाह से वो तशरीफ ला चुके हैं। हसन मिर्जा साहब को हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं, खैरियत से? सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। और खुशामदीद कहते हैं आपको, रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक जी। तो अगले पार्टिसिपेंट की तरफ हम बढ़ते हैं। अब्दुल्ला अरशद ने अपनी तकरीर यहाँ पेश की। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे आज के दूसरे पार्टिसिपेंट मोहम्मद खुबैब से कि वो इस मौजू पर लबकुशाई फरमाएं। इजाज़त है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। साइंसी, टेक्नोलॉजी और तरक्की दो लाजिम मलजूम अल्फाज हैं सदर आली वकार, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या ये ज़रूरी है कि जहाँ टेक्नोलॉजी हो वहाँ तरक्की के नाम पर अखलाकी इक़दार का कत्ल हो, रूहानी बसीरत का खात्मा हो, ईमानी जौहर से नाआशनाई हो, फितनाए समानियों से ज़मीन लर्जा हो, कौमियत और लिसानियत के लामुतनाही झगड़े हो और मुस्लिम उम्मत की कुव्वत मुंतशिर हो। नहीं आलिए वकार, नहीं, तरक्की ये नहीं होती। तरक्की याफ्ता अक़वाम की असल तारीफ़ और असल मिसाल तो वही थी जो आज से पहले सल्तनत अब्बासिया और आने वाले मुस्लिम सलातीन की अहद में नजर आती थी। हालिए वकार, असरे हाजिर की इस मातम कदा कैफियत की सबसे बड़ी वजह बढ़ती टेक्नोलॉजी या तरक्की नहीं बल्कि ईमान से कोसों दूर हमारा ये नौजवान है। वही नौजवान जिसने इस सदी में जन्म लेकर भी कुछ ना सीखा, जिसका मकसद हयात मोबाइल फोन और लैपटॉप पर गैर जरूरी सरगर्मियों में वक्त गुजारना, ज्यादा से ज्यादा व्यूज लेना, लाइक्स और फॉलोवर्स बनाना, खुद को नए से नए अंदाज में दुनिया के सामने पेश करना बन गया है सदर आली वकार। जनाबे वाला, वो नौजवान जो बुजुर्गों की बातों को फरसुदा ख्याल कहकर धत्कारता है, वो नौजवान जो रात दिन ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की तराकीब ढूंढता है, वो नौजवान जो दीन की बातों से आगाही रखने वाले को मुल्ला, मौलवी या मौलाना कहकर खुद को इस ओहदे से दूर रखने का फखरिया ऐलान करता है, तो फिर ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वही नौजवान जवाल पजीर है। जनाबे वाला, जब तक नौजवान के दस्तो कल्ब में किताब हिदायत की रोशनी थी तो वो खालिद बिन वलीद था, वो मुअस्सब बिन उमैर था, वो सलाहुद्दीन अयूबी था, वो मूसा बिन नुसैर था, वो तारिक बिन ज़याद था, तो वो मोहम्मद अली जिन्नाह था और वो अल्लामा इकबाल था। लेकिन जैसे ही इस किताब को सोचने, समझने और पढ़ने से दूरी इख्तियार की तो आज का नौजवान नौजवान कहलाने के काबिल न रहा। अरे आज का नौजवान तो कुफर की ललकार पर खौफजदा हो जाता है। कल तक जिसके हाथ में शमशीर थी आज शराब का जाम है, कल तक जिसका सुकून तिलावत कुरान में था आज पायलों की झनकार में है, मगरिब से मुतासिर होकर अपनी तालीमात को फरामोश कर चुका है। और यही वजह है कि आज हमारी मस्जिदों मेहराब रोते हुए दुहाइयां दे रहे हैं, आसमां और ज़मीन हमारे जवाल पर मातम कदा हैं। और आखिरकार मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, कि मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तो हुस्ने चमन तू ही रंगे बहार, तू महराजे फन तू ही फन का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार, फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया, तेरे लिए मैंने क्या ना किया, फलक पे तुझे शाम याना दिया, जमीन पर तुझे आबो दाना दिया, भाई देकर तुझे बाजू दिया, मेहंदी तुझे और शरीके सफर, ये रिश्ते ये नाते घराना ये घर, के औलाद भी दी दिए वालिदैन, अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन, और इस पर किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी, गर्ज है सभी कुछ तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। आप सबकी समातों का शुक्रिया। क्या बात है। दोनों मुकर्रिरीन कहना ये चाह रहे थे कि मैं कैसे गुफ्तगू से गैर को अपना बनाता हूँ। इधर आओ, यहाँ बैठो, तुम्हें जादू सिखाता हूँ। क्या बात है, क्या बात। तो दोनों ने बहुत जबरदस्त अंदाज से तकरीर की। अब ये तो हमारे मुंसिफ हसन मिर्जा साहब बताएंगे कि आज कौन फातेह है और किसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। तनकीद न तकरार बड़ी देर से चुप हैं, हैरत है मेरे यार बड़ी देर से चुप हैं, गूंगों को तकल्लुम के मौके हैं मयसर, हम माहिर गुफ्तार बड़ी देर से। क्या बात है, क्या बात है। साल ऐसी गुजर गया, एक बार फिर बज़्म सनागर का हिस्सा हूँ, अपने आप को काबिल फ़ख्र समझता हूँ इस बात के ऊपर, और शुक्रिया अदा करता हूँ राव करामत सनागर साहब का कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। आज के मुकाबले की बात करें, सबसे पहले तो आज के मुकाबले का मौजू बहुत ही बेहतरीन इंतखाब किया गया था और अल्लामा इकबाल के शेर की अक्कासी करता है कि जो किताब आई थी जिंदों की हिदायत के लिए वो फ़कत रह गई मुर्दों पे तिलावत के लिए। अच्छा, दोनों मुकर्रिरीन की तकरीर बहुत बेहतरीन थी। बस ये है कि एक का अंदाज ज़्यादा बेहतर था और एक का मवाद ज़्यादा बेहतर था। अब्दुल्ला अरशद से मैं ये कहना चाहूँगा, देखो मतलब मौजू ये था कि नौजवानों की कुरान से दूरी ना, मुसलमानों की कुरान से दूरी नहीं। तुमने जिस एस्पेक्ट पे बात की वो मुसलमान पे ज़्यादा थी, नौजवान पे कम थी। तो और मोहम्मद खुबैब बेटा, आपके तलफ़्फ़ुज़ात के काफ़ी मसाइल हैं और आपका एक माइनर फंबल भी था, लेकिन एक नंबर के फ़र्क से आज के फातिह मुकर्रर का नाम है मोहम्मद खुबैब। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत ही
جب مقابلہ ہوتا ہے تو مقابلہ بیسیکلی سیکھنے کے لیے ہوتا ہے، اور ہمارے اساتذہ نے ہمیں سکھایا کہ ہم ہارتے نہیں ہیں، ہارنے کا ورڈ ہماری زندگی میں نہیں ہے، یا تو ہم جیت جاتے ہیں یا سیکھ جاتے ہیں. تو یقیناً جو آگے جا رہا ہے اگلے راؤنڈ میں وہ بھی سیکھ رہا ہے، اور جو آگے نہیں جا رہا وہ اور آگے جائے گا انشاءاللہ آگے آنے والے وقتوں میں، کیونکہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھے گا. تو آپ دونوں کے لیے نیک تمنائیں ہیں، آگے اسی طرح محنت کرتے رہیں. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہی تقریری مقابلے کا سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا. حسن مرزا صاحب آپ کا بہت شکریہ، فرزان احمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام بزم سناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور ناظرین اس وقت پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے نعتیہ مقابلے سرکار کی نعت واہ بھائی واہ کا، جس میں ججمنٹ کے فرائض انجام دے رہے ہیں باسط بھائی. باسط بھائی مقابلہ شروع کیا جائے؟ بالکل کیا جائے. اور آج کے پہلے کون سے ہیں پارٹیسپینٹ، ان کا کیا نام ہے؟ عبدالحادی. جی شروع کیجیے، بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز اجابانا بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز اجابانا عادل میں تجھے رکھ لوں، سبحان اللہ سبحان اللہ. عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں. کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی. اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے. ماشاءاللہ 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 بہت زبردست. بیٹا ٹائم کم ہوتا ہے اس میں، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا شروع ہونے سے پہلے دوران وقفہ کہ ریپیٹ مت کیا کریں، ٹھیک ہے؟ مصرے کو ریپیٹ مت کیا کریں، تو آپ کا ٹائم اس میں ویسٹ ہو گیا. چلتے ہیں آج کے دوسرے پارٹیسپینٹ کی جانب، جن کا نام ہے طلحہ زبیر. مائک دے دیجیے گا، شروع کیجیے بیٹا. آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. اور آج کی جو آخری پارٹیسپینٹ ہے ان کا نام ہے ماورا کامران. جی بیٹا شروع کیجیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شہری محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی،
चाहता है जिहाद मोहब्बत की आवाज गूंजी कहाँ हंज़लाने ये दुल्हन से अपनी जिहाद मोहब्बत की आवाज गूंजी कहाँ हंज़लाने ये दुल्हन से अपनी इजाजत अगर तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। बहुत ही अच्छा पढ़ा तीनों बच्चों ने। और इससे कबल कि आप बताएं कि आज के विनर कौन है और सेकंड कौन है, उससे पहले मैं बताता चलूं कि दौरान प्रोग्राम हमें बहावलपुर की मशहूर व मारूफ मजहबी शख्सियत जनाब कारी नादिर अल हुसैनी साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब, खैरियत से हैं? आपको भी रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत खुशामदीद। और प्रोग्राम के इख्तिताम पर कारी साहब की खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कुरान पाक शामिल करेंगे, लेकिन उससे कबल मैं जानना चाहूँगा बासित भाई से कि आज का विनर कौन है और सेकंड कौन है, थर्ड पे कौन है? माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूँगा। आपने नात जो भी होता है, सबसे पहले आपने यहाँ इंसाफ ये किया है कि तीनों को हम उम्र रखा है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, तीनों हम उम्र है। और सबकी प्यारी आवाज़, मजमूई कारकर्दगी अब्दुल हादी की देखी जाए तो बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। लेकिन तलफ़्फ़ुज़ की ऐसी बात इस उम्र में इतना भी पढ़ लिया बहुत है माशाल्लाह। तलहा ज़ुबैर ने बहुत कमाल पढ़ा, आवाज़ बहुत अच्छी है इनकी और अल्फाज बड़े जवाब। बस थोड़ी सी नींद आ रही थी इनको। जी, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा इनकी आवाज़ में। और मावरा ने भी कोशिश अच्छी करी माशाल्लाह। तो लेकिन विन एक होता है, बाकी भी आगे, आप भी आगे ही हैं। नहीं, हमारे कोई हारता ही नहीं, इसलिए मैंने कहा फर्स्ट सेकंड और थर्ड, हारने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अभी जो उन्होंने कहा था कि जी जल्दी से बताइएगा, टाइम कम है, मुकाबला सकते हैं। हारा कोई नहीं, सब जीते। लेकिन जो इस वक्त की मैं बताना चाहूँगा तो तलहा ज़ुबैर जो है, बहुत बहुत मुबारक हो तलहा ज़ुबैर। फर्स्ट और सेकंड कौन है? फर्स्ट वैसे तलहा ज़ुबैर आलविन है और ये जो क्या कहते हैं अब्दुल हादी है सेकंड है और मावरा थर्ड है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। यकीनन आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। आप हमारे इस प्रोग्राम को यूट्यूब चैनल मेट्रो वन न्यूज़ पर भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। और आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, जाने से कबल कारी साहब की खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कुरान पाक। जी कारी साहब, जी शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबि वश्शहादा। हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिक। अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार।
العزيز الجبار المتكبر